أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات بزرگی بڑائی پاکی تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق مالک رازق اور مدبر ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. گزشتہ 2 خطبات سے لین دین تجارت اور ذریعہ معاش کے حلال و حرام کے مسائل چل رہے ہیں. اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ دین اسلام انسان کی خیرخواہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی زمین پر واحد ضابطہ حیات ہے. دین اسلام نے اہل کائنات کے سامنے جہاں اپنے عقائد کے مسائل کو واضح کیا ہے، عبادات کے طریقے بتائے ہیں، وہیں پر انسان کا
دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑا مسئلہ اقتصاد کا مسئلہ ہے. اور دین اسلام نے ایک مکمل اقتصادی نظام اپنے ماننے والوں کو دیا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ اسلامی نظام خلافت ختم ہو گیا، اسلامی سیاسی نظام دنیا سے عملی طور پر ناپید ہو گیا، اسی طرح آج دنیا کے اندر دو معاشی نظریے، دو اقتصادی نظریے غالب نظر آتے ہیں، اور عملی طور پر اسلامی اقتصادی اور معاشی نظام ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. ایک نظریہ معاشی نظریہ جس کا علمبردار اس وقت امریکہ ہے، یورپ ہے، وہ کیپٹلزم کا نظریہ ہے. اور ان کے ماننے والوں کو کیپٹلزم کہتے ہیں، جس کو عام زبان کے اندر آپ سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں 19ویں صدی کے اندر بالکل اس کی ضد، اس کی الٹ ایک معاشی نظریہ انقلاب کے لفظ کے ساتھ اٹھ کر سامنے آتا ہے. جس کے بڑے بڑے نمائندے، جس کو مواد پہنچانے والے ٹروٹسکی ہیں، کارل مارکس ہے. اس کو کامونزم بھی کہتے ہیں، سوشلزم بھی کہتے ہیں، مارکسزم بھی کہتے ہیں. اب مسلمانوں نے ان دو نظریوں کے درمیان اپنے آپ کو پھنسا کے کچھ نے اس طرح کیا جس طرح جمال عبد الناصر تھا مصر کا، اور ہمارے ذوالفقار علی بھٹو تھے. اور لیبیا کا معمر قذافی تھا، کہ سوشلزم کی طرف مائل ہو گئے اور پیوند کرنے کے لیے مسلمان ملکوں کے اندر اسلامک سوشلزم کا نام دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ سوشلسٹ یہ کہتا ہے، کمیونسٹ یہ کہتا ہے معاشی نظریے کے طور پر کہ کسی بندے کو ایک حد سے زیادہ نجی دولت رکھنے کی، املاک رکھنے کی، جائیداد رکھنے کی اجازت نہیں ہے. نجی کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں. سارا کاروبار زندگی حکومت اپنی ملکیت کے اندر لے لیتی ہے، اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں، مزدور ہیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کو ان کی اجرت دی جاتی ہے. اور بھٹو صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو جو بزرگ یہاں موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ لوگوں کی ملیں، فیکٹریاں ہتھیا دی گئی تھی اور اس کو حکومت کے دائرہ کار میں دے دیا گیا. اور جو نقصان پاکستان کی اکانومی کو اس وقت 70 کی دہائی کے اندر
سوشلسٹ نظریے نے دیا ہے، آج تک اس کا خلاف نہیں. یہ بات میں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کو بور کروں، ایسی باتیں کروں. یہ باتیں ایگزسٹ کرتی ہیں، وجود ہے ان باتوں کا. یہاں تک کہ علماء بھی جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد ہیں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، وہ 70 کے انتخابات میں بھٹو صاحب کے ساتھ گئے تو سوشلزم کے حامی بن گئے. ہمارے ہاں اس وقت 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو حکومت کے اندر اپنا حصہ رکھتی ہیں: مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. پیپلز پارٹی کے بارے میں نے ایک دفعہ تحقیق کی تھی، تو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں، ویکیپیڈیا پہ پی 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 لکھیں، انگلش کے اندر لکھیں یا عربی کے اندر لکھیں، عربی میں تو شاید موجود نہیں ہوگا، اردو کے اندر، تو اس پہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا نظام حکومت جمہوریت، اور ہمارا معاشی نظریہ سوشلزم ہے، اسلامک سوشلزم، کہ لوگوں سے کاروبار ہتھیار لو، فیکٹریاں ضبط کر لو، ساری چیزیں حکومت چلائے گی. اس وقت دنیا کے اندر سوشلزم، کامونزم کے 3 بڑے نمائندے ہیں جو میری نظر میں ہیں: چائنا، روس اور کیوبا. شاید جاپان کے اندر بھی یہ سسٹم ہے، لیکن یہ مجھے پکا یاد نہیں ہے، اس لیے میں اس کی بات نہیں کرتا. ایک پیپلز پارٹی ہو گئی، ان کا معاشی نظریہ ہے سوشلزم. دوسری بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے، وہ کاروباری لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ، اور آپ نے یہ اندازہ کیا ہے پچھلے 30 سالوں میں کہ ان کے قائد کے آس پاس آپ کو کوئی مڈل کلاس آدمی نظر نہیں آئے گا، سارے کاروباری اور موٹے لوگ نظر آئے گا. کیوں؟ مسلم لیگ نون اور ان کے قائد میاں صاحب کیپٹلزم کے نمائندے ہیں پاکستان کے، سرمایہ دار. اور تیسری پی ٹی آئی ہے. اس کا مجھے میلان جب ان کا لیڈر بات کرتا ہے تو مجھے کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ کیپٹلزم کی طرف مائل ہے، اور کبھی جب چائنا کی مثالیں اتنی دیتا ہے تقریر میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا، تو وہاں پر مجھے احساس ہوتا ہے، اور وہاں بھی جا کے اس نے کہا، یہاں بھی کہتا ہے ہم چائنا سے سیکھیں گے کہ لوگوں کو غربت سے کیسے نکالتے ہیں. تو مجھے وہاں پر خدشہ ہوتا ہے کہ عمران خان کہیں سوشلزم سے متاثر تو نہیں ہوگی. یہ 2 معاشی نظریے، سرمایہ دارانہ نظام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دولت کماؤ، جس کا ہاتھ لگتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، پیسے کے ساتھ پیسہ بناؤ، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں. یہ سرمایہ دارانہ نظام کہتا ہے. دھوکے سے کماؤ، فراڈ سے کماؤ، کسی کے حقوق سلب کر کے کماؤ، بس پیسہ آنا چاہیے. اور اسی سرمایہ دارانہ نظام نے ہم کو سود جیسی لعنت بینکوں کی صورت میں ہمیں دی. یہ بتانا کیوں ضروری ہے؟ کہ پہلے آپ کے ذہن میں موجود ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم کون سے معاشی نظریے میں جی رہے ہیں. ہم سرمایہ دارانہ نظام میں جی رہے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جس کے پاس پیسہ ہے وہ پاکستان کا روپیہ ایک دن کے اندر 24 گھنٹوں میں 7 روپے ڈالر کے مقابلے میں گر جاتا ہے. کیوں؟ سرمایہ دار بیٹھا ہے، ڈالر کو سک کر لیتا ہے. ڈالر کو گرانا چاہے گا یہودی جو وہاں بیٹھا ہے، وہ مارکیٹ میں اتنا ڈالر پھینکے گا کہ ڈالر سستا ہوگا. لیرا، ترکی کا لیرا، اس کا امریکہ کے ساتھ پھڈا بنا. آپ کو پتا ہے لیرا کی کیا حیثیت ہو گئی؟ پاکستانی روپے کی طرح وہ بھی گرتا ہی تھا.
دوسری طرف کامونسٹ ہیں. کامونسٹ سرمایہ داروں سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ کامونسٹ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی خدا کا تصور نہیں. کامونسٹ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کسی الہامی مدد کا تصور نہیں. کامونسٹ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی نیشن، قوم اور وطن کی کوئی حیثیت نہیں. سرمایہ اور کامونزم یہ کہتا ہے، سوشلزم یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر خاندانی نظام کا کوئی تصور نہیں. کارل مارکس نے شادی نہیں کی. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی شادی تو اس نے اپنی بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی بات کیا، ان سے پاک ہو. اتنا زیادہ تصور. تو میرے بھائیوں، میں نے یہ بات کی کہ یہ دو نظام اس وقت دنیا کے اندر اپنی اجارہ داری قائم کیے ہوئے. یہ دو نظام نہیں ہے، ایک تیسرا نظام بھی ہے، اور اس کا نام ہے اسلام کا عادلانہ اقتصادی نظام. اسلامک ویلفیئر نظام جو عادل طریقے سے اعتدال کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لوگوں میں سرمایہ تقسیم کرتا ہے. تو یہ تین نظام، دو اس وقت حکومت کر رہے ہیں، تیسرے کا کہیں نام نہیں ہے، صرف کتابوں میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں، عملی طور پر نہیں ہے. اور آگے جا کے بات کروں گا اگلے بات میں اسلامک بینکنگ. یہ نیا چورن بیچ رہے ہیں. میں بینکوں کا نام نہیں لیتا، پیچھے بڑے بڑے فتوے ہیں، غلام مفتی صاحب، غلام مفتی صاحب، وہ میرے پاس فتوے لے کے آتے ہیں، مورے ندی لوگ بھی بڑے چاہ سے جا کے مفتی صاحب نے فتوا دیا ہے، جسٹس صاحب نے فتوا دیا ہے، شرعی عدالت کے جسٹس صاحب. یہ اسلامک بینکنگ کا نیا چورن بیچ رہے ہیں. اور میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک بھائی ہیں اسلام آباد میں ہوتے ہیں، لالا موسیٰ کے رہتے ہیں. انہوں نے کہا گاڑی لینی ہے. کس سے لینی ہے؟ بینک سے. میں نے کہا یہ تو سود ہے. انہوں نے کہا نہیں، اسلامی بینک سے لینی ہے. میں نے کہا اسلامک بینک؟ بینک تو سارے ایک جیسے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہوگا. اس نے کہا نہیں، اسلامک بینک سے لینی ہے. ایک بینک ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا. ہاں، ڈرتا نہیں ہوں. جب بینکنگ پہ بات کروں گا انشاءاللہ ان سب کو رکے دوں گا، لیکن ابھی نہیں، سسپینس ختم ہو جاتا. تو بینک کے پاس لے گیا. میں ان کے مینیجر سے ملا. تو جی گاڑی ہے جی. ہم بیچتے نہیں ہیں، ہم اجارہ پہ دیتے ہیں. اجارہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کرائے پہ. ہم رینٹ پہ دیتے ہیں. اچھا، تو ماہانہ اتنا رینٹ ہوگا. اور سارے پیسے بنائے. مارکیٹ میں گاڑی مل رہی تھی 9 لاکھ روپے کی، اس نے جو پیسے بنائے گاڑی 15 لاکھ روپے. جو سودی بینک ہیں، جو واضح طور پر مال کا سود پہ دیتے ہیں، ان کو پتا کیا وہ گاڑی 12 لاکھ میں مل رہی تھی. جو اسلام کے نام پہ، اجارے کے نام پہ دے رہا ہے اسلامی بینک، وہ 3 لاکھ اس سے بھی زیادہ لے رہا ہے، سودی سے بھی زیادہ. میں نے کہا کتنے سال کے لیے؟ یہ 5 سال کے لیے رینٹ پہ ملے گی. رینٹ پورا ہو جائے گا، اتنے پیسے، سیکورٹی، فلاں، بیمہ، یہ انشورنس وغیرہ سب کچھ. پھر کیا ہوگا؟ ہم گاڑی کی مارکیٹ میں ویلیو زیرو کر دیں گے. 5 سال بعد گاڑی بینک کی رہے گی، واپس آئے گی، کرایہ آپ پے کر چکے ہیں، گاڑی کی ہم ویلیو زیرو کر دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اس کی کوئی فرضی سی قیمت لگائیں گے، 10,000، 20,000، 5,000. تو کوئی بھی اس کو خرید لے. میں نے کہا کون خریدے گا؟ کہتے ہیں عام طور پر وہی بندہ جس نے اجارہ پہ رینٹ پہ لی تھی وہی خرید لیتا ہے. تو میں کہا انہیں مرنا ہے، خریدنی نہیں، 15 لاکھ پر ہے تو 5 سال ہے. یعنی آپ لوگوں کو کس طرح، مطلب کیا کیا چورن بیچے جا رہے ہیں. اور ہمارے بھی سادے لوگ، گاڑی لینے کا شوق چڑھا ہوا ہے. بھائی یار سائیکل پہ گزارا کرو، گاڑی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں حرام کی چیزیں لیں؟ تو آج میں بات کروں گا آپ کے سامنے کہ اسلام نے کن کن چیزوں کی تجارت کو بنیادی طور پر حرام کیا. نمبر 1، شراب اور کوئی بھی نشہ آور چیز. سرمایہ دارانہ نظام کی بات ہے، اس میں کوئی اخلاق نہیں. کسی کی جان جاتی ہے، ہیروئن بیچتے ہیں، آپ پاؤڈر بیچتے ہیں، آپ ڈرگس بیچتے ہیں. سرمایہ آنا چاہیے. کام کیا؟ سرمایہ دارانہ، سرمایہ بنا. اسلام نے کیا کہا کہ ہر وہ چیز جو انسان کی صحت کو نقصان دے، اس کے گھر کو نقصان دے، اس کے پیسے کو برباد کرے، اس کی عقل کو برباد کرے، اس کا کھانا پینا بھی حرام ہے اور اس کی تجارت بھی حرام ہے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الخمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی، نشہ آور چیز کی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث، پہلے شراب اسلام میں حرام نہیں تھی، ناپسند کہا گیا، کہا فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، پھر کہا عبادت کے وقت نشے کی حالت میں نہیں ہوتی، اکثر لوگوں نے چھوڑ کہ جس کو استعمال کر کے ہم مسجد میں نہیں جا سکتے، اس لعنت کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت؟ جو رہ گئے، تیسرا اور آخری حکم آیا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے کہ انصار کے کچھ لوگ ایک مجلس میں موجود تھے، ابو طلحہ ان کے ستیلے باپ، ان کے ہاں مجلس تھی، دعوت تھی، اور چونکہ شراب حرام نہیں تھی، شراب بھی چل رہی تھی، باہر سے کسی اعلان کرنے والے، منادی کرنے والے کی آواز آئی۔ سیدنا انس کہتے ہیں مجھے میرے سوتیلے باپ سیدنا ابو طلحہ نے کہا جائیں باہر جا کے سن کے آئیں کون اعلان کر رہا ہے۔ جا کے سنا تو منادی کرنے والا کہہ رہا تھا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم، منادی کرنے والا یہ کہہ رہا تھا لوگوں سن لو ان الخمر قد حرمت، کہہ لوگوں آج کے بعد قطعی طور پر شراب نشہ آور مشروب کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کا پینا استعمال کرنا۔ سیدنا انس نے اعلان سنا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، آ کے جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں اللہ کے رسول کے ایلچی کا پیغام سنایا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے صحابہ کی دین پر عمل، اللہ کے نبی کے حکم کی فرما برداری کا مثال کیا ہے۔ جب اعلان سنا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، جن کے ہاتھ کے اندر جام تھے انہوں نے جام کو توڑ دیا، وہیں پہ پھینک، جو پی چکے تھے حلق میں انگلیاں ڈال کے کیا کر دیا، جو مٹکے پڑے تھے وہ سارے توڑ دیے، ایک لمحہ فروگزاشت نہیں کیا کہ ابھی تو ہم دعوت میں تھے، آج کے بعد نہیں کیے، نہیں، اسی وقت اسی لمحے مٹکے بھی توڑے، شراب بھی بہائی۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں کے اندر شراب اس طرح بہ رہی تھی جس طرح سیلاب آ گیا، اس طرح ضائع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کا ایک ضابطہ ہے، جس چیز کا کھانا اور پینا حرام ہے، بنیادی طور جو اپنے اصل کے اندر کوئی چیز حرام ہے، اس کی تجارت، لین دین اور فروخت بھی حرام ہے۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کی وجہ سے اللہ نے 10 بندوں پہ لعنت کی، شراب کی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10، اللہ کے رسول نے شراب کی وجہ سے 10 بندوں پہ لعنت کی ہے۔ آسرہا، شراب کو نچوڑنے والا، ومعتصرہا، شراب کو نچڑوانے والا، وشاربہا، پینے والا، وحاملہا، اور اس کو کارگو کرنے والا، اٹھانے والا، لے کے جانے والا، والمحمولۃ الیہ، اور جس کے لیے اسے اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے، کارگو کیا جا رہا ہے، والساقیہ، اور پلانے والا، وبائعہ، بیچنے والا، وآکل ثمنہا، اور اس کی کمائی اور قیمت کو کھانے والا، والمشتری لہا،
اور شراب کو خریدنے والا والمشترط لہ، اور جس کے لیے خریدا جا رہا ہے ان 10 بندوں پہ شراب کی وجہ سے لانا، شراب نچوڑنے والا، بنانے والا، جو جا کے ٹھیکہ دے رہا ہے کہ اتنی شراب مجھے تیار کر دو، آرڈر کر رہا ہے، پینے والا، پلانے والا، کارگو کرنے والا، اٹھانے والا، اس پہ مزدوری کرنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ شراب پر حرمت ہے، قانونی طور پر۔ پچھلے دنوں میں ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ لاہور کے ایک ہوٹل کے اندر وہاں پر شراب کا لائسنس ہے، سوشل میڈیا بڑا طوفان ہوا، تو دنیا ٹی وی پہ ایک تجزیہ کار آتے ہیں، بلکہ آتے نہیں بلکہ آتا ہے، کیونکہ وہ قابل احترام نہیں۔ ہاں میں صحافتی زبان استعمال کروں تو جمع کا صیغہ ضرور استعمال کروں، بالکل مادر کی طرح سے۔ جب یہ مسئلہ آیا نا تو وہ پروگرام کا نام ہے تھنک ٹینک، میاں والی کا مطلب ہے شوقین مزاج۔ اس کو اتنی تکلیف ہوئی اس چیز سے، اس نے کہا یار اتنی بھی شگفتہ مزاجی کی ہمیں اجازت نہیں پاکستان، بلکہ اس نے یہاں تک کہا اس نے کہا کہ بھائی اس کی اجازت دو، وہ اتنے لوگ چھپ چھپ کے جو پیتے ہیں، بلیک میں پیتے ہیں، تو جب اس کی عام اجازت ہوگی تو پاکستان کے اندر اس کا کاروبار چلے گا تو ٹیکس ملے گا حکومت کو۔ دنیا نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک 60-65 سال کا بندہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ کہہ کہ لائسنس دو بھائی، اس پر روک تھام لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے پینی ہے پیے اور اس پر ٹیکس پے کرے، حکومت کے کاروبار میں سب۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ ان بھائیوں کے لیے جو یورپ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے نوکری اور جاب کرتے ہیں، ہوٹل میں، کیفے میں، اور ان تمام جگہوں میں جہاں کھانے پینے کے معاملات ہیں، اور وہاں پر لازمی طور پر چند جگہوں کے علاوہ جو کسی مسلمان نے بنایا ہو، اور وہاں پر صرف حلال چیزیں ملتی ہیں۔ اور میں اس بات کو جانتا ہوں، دیندار لوگوں کے بچے یورپ جاتے ہیں، یورو کمانے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے کسی پیزے کی کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ وہاں پیزا کس چیز کا ہوتا ہے؟ پاپ کا ہوتا ہے، خنزیر کا پیزا ہوتا ہے زیادہ۔ کوئی مسلمان ہوگا شتر مرغ کا کھائے گا، چکن کا کھائے گا، جو عام طور پہ وہاں پر ملتا ہے وہ تو خنزیر کا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کے بچے جو چاہے شام کو آگے نماز بھی پڑھتے ہیں، انہی ہاتھوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کاٹتے ہیں، پیزے میں لگاتے ہیں، بیچتے ہیں، اور جا کے آگے ہوم ڈلیور کرتے ہیں۔ جانتے ہیں تو یہاں پہ کمائی آ رہی ہوتی ہے، اور بے کمائی مسجد نے پتر نے کہا بھائی مسجد رمضان ابا جی 50,000 روپیہ دے سکتی ہو، پنڈ کے قبرستان کھلا کرنا ہے، مٹی دیا ٹرالیاں سٹا دیو، لاکھ روپیہ پتر نے بھیجے ہے کہ سور کے پیزے لگا، اور وہاں پر شراب بکتی ہے۔ اب یہ بندہ وہاں پر ویٹر ہے، ٹیبل میں ہے، یہ آگے شراب پیش کرتا ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں اس نے کبھی نہ پی، لیکن تم پیش کر رہے، کیا یہ روزی حلال کی ہے؟ نہیں۔ سوچنا چاہیے کہ حلال و حرام کے مسائل کس قدر زیادہ دقیق ہیں، باریک ہیں۔ ایک بندہ خود حرام کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، لیکن اس میں تعاون کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، کسی ایسے ہوٹل میں کام کر رہا ہے، کیفے میں کام کر رہا ہے،
ریسٹورینٹ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پر حرام چیزیں فروخت ہوتی ہیں اور وہ ان میں تعامل کرتا ہے، وہ شخص بھی گناہ کے اندر شریک۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کلیہ بتا دیا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعامل، جا کے پیش کر رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں، تعامل کر رہے ہیں نا گناہ کے، حرام ہے یہ کمائی، حرام ہے یہ کمائی۔ اس کے علاوہ شراب کے بعد اسی کے قبیل میں سے ہر نشہ آور چیز کو خریدنا بیچنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ کل مسکر، ہر نشہ آور چیز، جتنی بھی نشہ آور چیزیں جو نشہ پیدا کرتی ان کا خریدنا بھی حرام ہے، لگانا بھی حرام ہے، ان کی کاشت بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے۔ چاہے وہ پاؤڈر ہو، ہیروئن ہو، چرس ہو، کوئی بھی نشہ ہو، خریدنا بیچنا، چونکہ انسانی صحت کو نقصان۔ یہ ہے اسلام کا اقتصادی نظام۔ یہ کہتا ہے صرف سرمایہ نہیں بنانا، جس سے انسان کی جسم کو، عقل کو نقصان پہنچے، وہ چیز اسلام کے اقتصادی نظام میں چاہے جتنا ہی زیادہ منافع کما کے کیوں نہ دے، وہ حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام۔ کئی بندے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تھوڑی سی نشہ آور چیز لیتا ہے اس کو نشہ نہیں ہوتا، ایک گھونٹ دو گھونٹ تھوڑا سا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتایا کہ جو چیز نشہ پیدا کرنے والی ہو اور اس کے زیادہ استعمال سے نشہ ہو لیکن تھوڑے استعمال سے نشہ نہ ہو، اس کے تھوڑے کا استعمال بھی حرام ہے، ایک گھونٹ بھی حرام، ایک قطرہ بھی اس کا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو حرام ذریعہ کمائی ہے وہ ہے المیسر، جوا، قمار بازی۔ اور جوئے کی بہت ساری قسمیں، اور جوئے کی کچھ قسمیں وہ ہیں جو حکومت چلاتی ہے، مثلا پرائز بانڈ، اس بارے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اے لوگو، شراب، جوا، بت کے آستانے، قسمت آزمائی کے تیر، یہ سارے کے سارے پلید ہیں، نجس ہیں، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میسر، قمار بازی، جوا، سادی سی تعریف اس کی ہے کہ آسانی سے بغیر کسی محنت کے ایک ہی دفعہ کے اندر آپ کو بہت زیادہ مال حاصل ہو جائے، کسی بھی ایسے ذریعے سے اس کو قمار کہتے ہیں، جوا کہتے ہیں۔ یعنی آپ کوئی بازی لگا کے 100 روپیہ لگایا، لاکھ روپیہ مل گیا، بھی کس چیز کا؟ 100 روپے کی پرچی خریدی، جتنی بھی لاٹری ہے، یہ جتنے بھی ایسے ذرائع اور وسائل ہیں جو جوئے میں آتے ہیں، ہار اور جیت کی بنیاد پر، یہ بھی جوا ہے۔ کئی ایسے جوئے ہیں جس میں ہار اور جیت نہیں ہوتی، صرف جیت ہی ہوتی ہے، وہ بھی لوگوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر میں پرچی لگا رہا ہوں، پرچی لگاتے ہیں، کوئی پرچیاں چلتی ہیں، کہتا ہے اگر میں پرچی لگا رہا ہوں یہ تو ہو گیا جوا، کہ اگر نہ میرا انعام نکلا تو پیسے ضائع ہو گئے، اور نکلا تو بہت زیادہ نکل آیا، 500 کی بجائے 25,000 نکل آیا، یہ تو ہو گیا جوا۔ لیکن جو پرائز بانڈ ہے اس میں تو کوئی ضائع نہیں ہوتے پیسے، وہ کیسے ہو گیا؟ وہ بھی اسی چیز میں آتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس کے پیچھے چونکہ اسٹیٹ بینک ہے، حکومت کھڑی ہے، تو وہ عام طور پہ جو اس میں انویسٹ کرنے والے ہیں ان کا نقصان نہیں ہوتے، چونکہ وہ اس سے سود پر دے کے، قرضے دے کے وہ اپنا بہت سارا حکومت فائدہ کر چکی ہوتی ہے،
لہٰذا وہ جتنے پیسے 10-10 روپے کا 100 روپے کا 1000 روپے کا پرائز بانڈ کسی نے خریدا ہے وہ اصلی قیمت بھی واپس کر دیتے ہیں اور 10-20-100-500 بندوں کو اسی منافع میں سے جو سود میں سے حکومت نے کمایا تھا یا اپنا کوئی پروجیکٹ مکمل کیا تھا اور اس میں سے ان کو منافع ملا تھا اسی میں سے 10-20 بندوں کو منافع بھی دے دیتے ہیں اور اس کو پرائز اور انعام کا نام دیتے ہیں. نام ہی بدلنا ہے کہ شراب کی بوتل پہ اوپر ٹیگ لگا دو شربت انار. کیا لگا دو؟ وہ شربت انار اور حلال نہیں بنتا ہے. میسر جوا گھوڑ دوڑ کا جوا ہے, ریس کورس کا جوا ہے, لاٹری کا جوا ہے, قسمت آزمائی کا جوا ہے. یہ سارے کے سارے جوئے ہیں, حرام ہیں. پرچی کھیلنا یہ سارے جوئے ہیں, حرام ہیں. میرے بھائیوں اس سے بچ جاؤ, حلال کمائی کرو. مت اس لالچ میں آؤ کہ چلو ٹھیک ہے 100 روپیہ لگا لیتا ہوں, ہو سکتا ہے نکل ہی آئے. وہ نکل بھی آئے گا حرام ہی ہوگا نا. اگر ایک بندے کو مفت میں خنزیر کا گوشت مل جائے, مجھے بتاؤ کوئی مسلمان مفت میں ملنے والا خنزیر کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ نہیں. تو اگر مفت میں, جوئے میں, لاٹری میں, پرچی میں تھوڑے پیسے لگا کے آپ کو ملتا ہے تو یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کیوں کر لیتے؟ لوگوں کے پیسے ضائع ہو گئے, لوگوں کی جائیدادیں اس میں ترقی کر گئی. دیکھا نہیں ہے لوگ فٹ پاتھ پہ آ جاتے ہیں پرچیوں پہ. بیوی بچوں کا خیال نہیں, اچھی بلی دیہڑی لگا رہا تھا, 500,000-2,000 روپیہ روزانہ کما کے گھر میں لے لیا. میں ایسی مثالیں جانتا ہوں لیکن چونکہ ممبر پہ کھڑا ہوں ریکارڈنگ بھی ہوتی, نام نہیں دے سکتے. 2,000 روپیہ بندہ روز کا کماتا ہے, 4-5 بچے, اچھا بلا چل رہا ہے, پرچی کے معاملے میں پڑ گیا, کاروبار گیا, ہر چیز کی, قرضے میں ڈوب گئے, مکان تک بک گئے. پہلے تو جب آتا ہے 2-4 دفعہ لگتی ہے پرچی تو بندے کو بڑا میٹھا لگتا ہے, لیکن آخر کار جوا ہو یا سود ہو یا حرام کی کمائی ہو, اس کا آخر اور انجام برا ہے, وہ فٹ پاتھ پہ لا کے چھوڑتا ہے. لہذا حلال کی کھائیں, تھوڑی کھائیں, اللہ سے برکت کی دعا کریں, اللہ تعالیٰ برکت دے. بت فروشی اور مصوری, مورتیاں بنانا, ماڈل بنانا, اور دکانوں پہ کاروباری حضرات بیٹھے ہیں, اسٹیچو بت اللہ کی قسم ہو. اور کئی لوگوں نے جیب یار کو سائنسیں نکال لیتے ہیں. کئیوں نے نا جو تھوڑے ذرا تقوی والے ہوتے ہیں, تھوڑے اللہ سے ڈرنے والے, ان کو بھی نقل میرے جیسے کسی مولوی نے لگائی ہوتی ہے, نقل ہی لگاتے ہیں نا. کہتے ہیں ہاں سار بنا ہو, داڑھ بنا ہو نا تو پوری مورتی ہوتی ہے, تصویر ہوتی ہے, لہٰذا اگر اوپر سے داڑھ نہیں ہے تو ایسا اسٹیچو آپ رکھ لیتے ہیں, اس کی ٹانگیں بنی ہوئی ہیں, ہاتھ بنا ہوا ہے, پورا جسم بنا ہوا ہے, اور اللہ معاف کرے اور اتنے فحش اسٹیچو بنے ہوتے ہیں مارکیٹ. کیا اس کے بغیر کپڑا نہیں بکتا؟ یہ کھلا کپڑا کیسے بکتا ہے بتائیں جی؟ کھلا کپڑا مردوں کا کس طرح بکتا ہے, عورتوں کا کس طرح؟ اسٹیچو بکتا ہے. مجھے تو 12-15 سال ہو گئے, میں اپنی ساری خریداری خود کرتا ہوں. میں نے تو کبھی اسٹیچو دیکھ کے اپنا کپڑا پسند نہیں کیا. تو اسٹیچو پہ جو لگا وہ مجھے پسند آئے. وہ دھوکہ ہے, احساس کمتری کا شکار ہے. مصوری, بت فروشی یا بت کو بنانا, اور بت کا مطلب وہی نہیں ہے ہنومان کا بت بناؤ تو تب حرام. یہ جو اسٹیچو بنے ہوئے ہیں مارکیٹ میں پڑے ہوئے ہیں, ان کا بنانا, ان کا لگانا, ان کا خریدنا, کیونکہ آپ ایک شکل کو بنا رہے ہیں, آپ ایک جسم کو بنا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, صحیح بخاری کی حدیث, سب سے سخت عذاب کل قیامت کے دن مصوروں کو دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو تم نے ماڈل بنایا تھا اب اس میں روح پھونک, اب اس کو زندہ کر. نہیں کر سکتے, سخت ترین عذاب. اٹھا دیں اپنی دکانوں سارے اسٹیچو, اچھے طریقے سے گاہک سے ڈیل کریں, اس کو چیز دکھائیں, اس کو پسند آئے. اٹھا دیں یہ سارے اسٹیچو, یہ سارے ماڈل اٹھا دیں. کوئی ضرورت نہیں ہے بت رکھنے. بت پرستی نہیں کرتے, دکانوں میں بت پالیں. مصوری سخت ترین عذاب ہے اس کا. پیشن گوئیاں کرنا, کہانت کرنا, فال نکالنا,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع القلب، کتوں کی خرید و فروخت اسلام میں حرام ہے اور اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ ہم جاتے ہیں نا OLX پہ، وہ کتے بکرے ہوتے ہیں، اتنے کا جناب، وہ نام پتہ نہیں کوئی جرمن فلاں، وہ بڑا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسے والا کاروبار، چنگی کمائی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کی تجارت، لین دین، کاروبار سے منع کیا، نہیں کرنا۔ وَحُلْوَانِ الْقَاهِنِ، کاہن کی جو کمائی ہے، جو لوگوں کو غیب فالے نکالتا ہے، علم نجوم، آج کل کرکٹ چاہ رہے ہیں ورلڈ کپ، آج کل علم نجوم بڑا چھایا ہوا ہے، 92 ورلڈ کپ کے مثالیں ہیں، اتنے عقیدے کمزور ہو گئے ہیں، فالے نکالنے ہیں۔ ہر ٹی وی شو کے اندر ایک علم نجوم کا کوئی ماہر بٹھایا ہوا ہے، وہ بتا رہے ہیں ہاں جی زرداری صاحب دے ستارے کہیں جا رہے ہیں، تو مولانا صاحب دے کس طرح جا رہے تھے، عمران خان دے، کفر ہے، اللہ کی قسم کفر ہے یہ، اور اس کی کمائی بھی حرام ہے، اور ان کے پاس جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا، علم نجوم، فالے نکالنے والے، غیب کی خبریں بتانے والے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پاس گیا، اس کو اپنا ہاتھ دکھایا اور اس کی بات کو مانا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوئی، غیب کی خبر صرف۔ اسی طرح آلات موسیقی، آلات موسیقی، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمین پر اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں آلات موسیقی کو توڑ سکوں۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے تھے اور ایک بانسری کی آواز آ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی، اپنے کانوں میں انگلیاں دور جا کے کہا کہ کیا اب بھی آواز آ رہی ہے؟ فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبداللہ ابن عمر جنہوں نے یہ حدیث بیان کی، وہ بھی اسی طرح گزر رہے تھے ایک جگہ سے، انہوں نے بھی یہ سنی بانسری کے بعد اپنی کانوں میں۔ آلات موسیقی بنانا، بیچنا، خریدنا، یہ سارے کے سارے حرام ہیں، اور آخر کے اندر کوئی بھی ایسا ذریعہ معاش جس کا تعلق فحاشی اور عیانی سے، جو مسلمانوں میں فحاشی پھیلائے، اس کی کاروبار بھی، تجارت بھی، لین دین بھی حرام۔ میں لالا موسیٰ میں کالج کے دور کے اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز، روزانہ نئی مسواک لیتے ہیں، مسواک CD سینٹر تھا، CDوں کا کام اب بھی کر رہے ہیں۔ میں اس وقت ہی کالج میں پڑھتا تھا، لیکن ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ اس طرح کا تھا، اللہ کا شکر ہے آج بھی ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتی، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ تو میں انہیں کہتا تھا کہ آپ ماشاءاللہ نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، درود بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ سارا آپ نے فحاشی اور یعنی کو بلا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا کرو، کمائی ہے۔ پھر ان کی شادی ہو گئی، پھر میں نے ان کو سمجھایا، اس وقت میں مدرسہ داخل ہو گیا تھا، تو کہتے ہیں یار میں نے نا اپنے بچوں کو حرام کی روزی نہیں کھلانی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ابھی اس بات کو 15 سال گزر گئے ہیں، یہ 2005 کی بات ہے، اس وقت میں کالج میں پڑھتا، ابھی تک چھوڑ نہیں سکتا۔ کئی ایسے لوگ کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اس بات کا شعور نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کیا کرنا ہے، کمائی ہے نا، یہ تو ہماری روزی ہے، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہر وہ چیز جو مسلمانوں میں فحاشی اور یعنی کو عام کرے، اس کا بیچنا، خریدنا، کاروبار حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، سورہ نور کی آیت، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے اور آخرت کے اندر عذاب
علیم ہے، دردناک عذاب۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے اس کو میں نے جان بوجھ کے آگے آخر میں رکھا کیونکہ یہ جوا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ پوائنٹ کر کے چھوڑی جا سکتی۔ اگلے خطبے سے انشاءاللہ سود کی حرمت، سود کی اقسام، یہ بینکنگ، غیر اسلامی بینکنگ، اسلامی بینکنگ، اور جتنے بھی یہ سود کے ذرائع اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، 1 2 4 نہیں ہے، دسیوں 100 1000 ہے، اور عام کامن بندے کو بعض بات تو ایسی چیزیں آ جاتی ہے، سچی بات ہے۔ ہمارے جیسا بندہ بھی جس کو 15 سال اس فیلڈ میں ہوتے ہیں، کتاب البیوع پڑھاتے ہوئے گزر گئے ہیں، کئی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم بھی سوچ و فکر میں پڑ جاتے ہیں تحقیق میں کہ یہ چیز حلال ہوگی یا حرام ہوگی، اتنی زیادہ بینکنگ کو وسعت مل گئی۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ ٹائم سے آئیں، وقت پہ آئیں، آئندہ سے انشاءاللہ بینکنگ سسٹم، سود اور سود کے ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات ہیں اور سود سے کیسے بچا جا سکتا ہے، سود کی حرمت کیا ہے، سود کی لعنت کیا ہے، اور سود کے جتنے بھی ذرائع ہیں اس کو انشاءاللہ کھول کے آئندہ خطبے سے بیان کیا جائے گا۔ اس میں 2 خطبے بھی لگ سکتے ہیں، 3 بھی لگ سکتے ہیں، 4 بھی لگ سکتے ہیں، لیکن میری یہ عادت ہے کہ میں کسی بھی موضوع کو تشنا نہیں چھوڑتا، میں تفصیل میں جاتا ہوں، چاہے جتنا بھی ٹائم لگ جائے۔ جو ایک دفعہ سن لے زندگی کے لیے اس کے ذہن کے اندر ایک اثاثہ بن جائے کہ میں نے کوئی بات سنی تھی، اور ہمیشہ کے لیے اس بندے کو علم حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ